تقریب اپنے اختتام پہ نہیں بلکہ اپنی انتہا پہ پہنچ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تقریب کے آغاز میں مجھ تک ایک پرچی پہنچی تھی جس پہ لکھا تھا کہ آپ کم وقت میں جسٹس صاحب کی ہدایت ہے، لیکن میں آپ کی اجازت سے 1 منٹ کا وقت ضرور لوں گا تھوڑا سا اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے۔ اگرچہ یہ بھی ان کا تعارف ہے کہ یہ ایک ماہر وکیل ہیں، یہ بھی ان کا حوالہ ہے کہ ایک عمدہ مقرر رہے ہیں، یہ بھی ان کا شرف ہے ایک لائق مدرس رہے ہیں، یہ بھی ان کا امتیاز ہے کہ امین پنجاب بیت المال رہے ہیں، یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے کہ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل رہے ہیں، یہ بھی ان کا خاصہ ہے کہ وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان اور UAT لاہور کے ممبر سینڈیکیٹ رہے ہیں، یہ بھی ان کا مرتبہ ہے کہ ایک منصف مزاج قاضی رہے ہیں اور 2 مرتبہ قائم مقام چیف جسٹس کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ مگر در حقیقت ان کی وجہ افتخار اور شان اس سبب سے ہے کہ یہ حضور سید رجب علی شاہ قادری کے قابل فخر مرید اور ان کے دلہا ہیں۔ ختم نبوت کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے جو خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں، اسی کے سبب سے ظاہر پہ بھی بات ہوئی تو علامہ اقبال بے اختیار یاد آتے ہیں کہ جب انہوں نے فرمایا عاشقان او، کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو عاشق ہیں، عاشقان او ز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ یقیناً یہ ایسے ہی اشخاص کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے عاشق ہیں وہ دیگر کو نہیں پھرتے دیگر عاشقوں کی طرح، بلکہ ان کا عشق ان عاشقوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یقیناً جناب جسٹس یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو اپنے کچھ خیالات گھر سے ترتیب دے کے لائے ہوں گے، لیکن میں ذاتی طور پہ درخواست کروں گا کہ سید رجب علی شاہ قادری کی نگاہ کرم میں وہ کیا پیغام تھا کہ جس کو انہوں نے آنکھوں سے لگایا، دل میں بسایا اور تاؤمر نبھایا۔ کچھ عجب نہیں کہ وہ پیغام اگر آج یہاں پہ شیئر ہو جائے تو کسی دل کی قسمت جاگ اٹھے اور وہ اس پہ سما جائے اور وہ اسی پیغام کو لے کے آگے چل پڑے۔ میں نہایت ادب سے درخواست کروں گا جناب جسٹس رائے میاں نذیر اختر سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ لوگوں کا بھرپور استقبال، سیانی خانی استقبال پیدا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا مولانا و مولا الثقلین، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم المقام ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما تمام مہمانان گرامی، میرے ذہن میں اس وقت ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کا شکر گزار نہیں۔ اس لیے میں آغاز میں سب سے پہلے میں صدر محترم کا ان کے ساتھ پروفیسر طاہر صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں، نسیم نثار صاحب، فاروق اعظمی صاحب ہیں، اور پھر
اصل بنیادی جو فگر ہمارے درمیان ناصر آقا صاحب ان کے رستگری وزنگر علی ملی صاحب، علامہ محمود رسول قادری صاحب، حسن عباسی صاحب، جاوید منظور صاحب، اور فردن جتنے بھی یہاں آپ تشریف فرما ہیں، بہنیں، بچیاں، بیٹیاں، ان سب کا میں ممنون ہوں کہ انہوں نے اتنی دیر تک یہ ساری باتیں سنی۔ خیر کا پیغام تھا ہر ایک کے کلام میں، اور میری جو ترتیب فکر یا سوچ کی تھی اسے میں ہمارے جو محترم شرجیل کامران صاحب نے کہا اسے الگ رکھ کر میں آپ کے سامنے اپنے مرشد پاک اور ان کے خلیفہ کی چند باتیں، جس سے ایک میسج آپ کو ملے گا، کیونکہ دنیا میں ہم ایک ٹرانزٹ کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کب یہاں سے ہمیں آگے جانا پڑے، یہ یقینی بات ہے۔ اس کے لیے تیاری رکھنی ہے، تیاری کے لیے شریعت کا ایک کورس ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بہترین کام ہے۔ میرے شیخ پاک کے پاس ایک بار ایک صاحب جا کر رہے 3 دن 3 راتیں۔ 3 دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضرت میں آپ کی بڑی شہرت سن کر آیا تھا، مگر میں نے آپ میں کوئی خاص بات نہیں پائی۔ وہ سن کر مسکرائے اور کہنے لگے کہ اچھا تم نے یہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، قرآن پاک پڑھنا، نماز پڑھنا سب دیکھا، تو یہ بتاؤ کہ ہمارا کوئی عمل شریعت کے خلاف پایا؟ تو وہ محترم جو لاہور سے گئے تھے شمس علی قریشی کہنے لگے حضرت شریعت کے خلاف تو کوئی عمل نہیں آ۔ تو آپ نے فرمایا پھر آپ کیا ڈھونڈتے ہو؟ اس دور میں فتنوں کا دور، گمراہی کا دور، اس میں جو شخص شریعت پر کاربند ہے سمجھ لو اس کو ولایت کے اعلیٰ درجات حاصل۔ ماشاءاللہ آمد الناس، حضور کے سارے امتی سجے ہوئے ہیں جنہیں کلمہ نصیب ہے، کلمے کا یہ نور بڑا ہی قیمتی، کاش اس کی ہم قدر کریں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ پھر ایک بات جو بھی میں پیغام کے طور پر دینا چاہتا ہوں، دیکھیے کتابی بحثیں وہ آپ کو الجھائے رکھیں گی، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، یہ بدا وہ بدا، وہ اپنے جگہ پر حسن نیت سے کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ جو میں نے ابھی ابتدا میں درود و سلام پڑھا ہے، اس کی نسبت میرے شیخ کے خلیفہ اعظم جنہیں 25 برس تک ہر شب حضور کی زیارت نصیب ہوتی رہی، وہ ایک بار میرے کچھ ختم نبوت کے فیصلوں پر خوش ہوئے تو میں ان کی مجلس میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے تھپکی دی اور کہا کہ آؤ بیٹا آج تمہیں میں ایک راز کی بات بتاؤں، یعنی فقیروں کے سامنے باطن کی دنیا روشن ہوتی ہے، ان تک وہ معاملات آتے ہیں جو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ ان کا فرمان مختصر یہ تھا کہ جب سرکار کا کوئی امتی دنیا کے کسی کونے سے اس انداز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، اور آگے اسی طرح کے سیغے ہیں جو درود اکبر کا حصہ ہیں، وہ انہوں نے فرمایا اسی لمحے اپنے اس امتی کی طرف سرکار کی توجہ یوں ہوتی ہے جیسے کسی روتے ہوئے بچے کی طرف ماں کی توجہ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ صاحب مشاہدہ کا فرمان ہے، کتابی بحثوں میں الجھے ہوئے لوگوں کی بات نہیں ہے۔ پھر فرماتے کہ دیکھو دنیا میں بے شک بظاہر دنیا دار بن کر رہو، کھاؤ پیو، لباس پہننا ہے جو پہنو، سطر ڈھانپو، بے حیائی سے بچو، خواتین کو پیغام کے سر کو ڈھانپ کے رکھو، شرم و حیا قائم رکھو، اور اپنے اعمال کو سپلیمنٹ کرو ذکر الہی اور حبیب خدا کے ذکر سے۔ اور اس کا انداز آپ نے یوں بتایا کہ ہر روز بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل یہ پڑھو، کلمہ طیبہ روزانہ، درود شریف روزانہ۔ انہوں نے جو اپنے خاص مریدین کی تعداد بتائی تھی وہ 1000
اور درود پاک 1100 بار. لیکن یہ گنجائش بھی دی کہ جس کے پاس وقت نہیں وہ کم تعداد میں پڑھ لے, 100 بار پڑھ لے, 11 بار پڑھ لے, بس ذکر سے تعلق تو رکھو, ذکر قائم رہے اللہ رسول کا, اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہو, سرکار کی رسالت اور آپ آخری نبی ہونا, اس پر سختی سے جم جاؤ. پھر درود پاک کہتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہی جیسے علامہ ہمارے غلام محبوب الرسول قادری صاحب نے بیان کیا کہ اسی لمحے انعام مل جاتا ہے. یہ وہ عبادت ہے جس کی قبولیت کی شرائط نہیں ہے. باقی نماز, روزہ, حج, زکات کی قبولیت کی شرائط ان میں نہیں. اسی لمحے آپ نوازے گئے, 10 گناہ معاف, 10 نعمتیں نازل, 10 درجے بلند. اور درود پاک پڑھنے پر سرکار جو بڑے خوش ہوتے ہیں, کیا وہ اپنی تعریف اور توصیف پر خوش ہوتے ہیں؟ جی نہیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنی حمد سے بے نیاز ہے, اسے اپنی حمد کی کوئی حاجت نہیں. وَاَے نبی, جو سرکار کو عظمتیں عطا ہوئی ہیں, جس کا انہیں پوری طرح علم و شعور ہے, وہ بھی اپنی تعریف سے بے نیاز ہیں. لیکن خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اسی لمحے میرے امتی کو انعام مل رہا ہے, وہ نوازا جا رہا ہے, اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں, گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو ہم نے اس دنیا میں یہ کاوش کرنی ہے کہ ہم آخرت کا سامان جمع کریں. آخرت کا سامان وہ اس طرح کے سادہ سے کاموں سے بھی جمع ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کریں, درود پاک کو تھامے رہیں, اور شریعت کی پابندی پوری کوشش کریں. کہیں کوئی کمی بیشی ہو, نماز کی قضا ادا کریں, نہیں تو کم از کم استغفار تو کریں. یہ وہ خیر کے سبق ہیں. میرے شیخ پاک فرماتے تھے, وہ گلگت کے رہنے والے, گلابی سی اردو پٹھانی لہجے میں بولتے, فرماتے تو مرے تیری نماز نہ مرے. یہ دل پہ ایک دم اثر ہوتا. نماز پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, نماز پڑھو, تم اللہ کے ولی ہو. یہ فطروں کے دور میں انعام جلدی ملتے ہیں اور زیادہ ملتے ہیں. تو یہ جو ادارہ چوکس ہے, اس کا میں سوچتا ہوں, ہمیشہ سے یہ میرا ویو ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم بھی ایک تنظیم میں شامل ہوئے تھے جب آپ کی عمر شریف 20 برس تھی, اور وہ تنظیم تھی حلق الفضول. حلق الفضول کے مقاصد تھے برائی کے خلاف ہم نے کھڑے ہو جانا ہے. جہاں برائی دیکھیں گے وہاں کہیں گے کہ بھائی اس کو بند کرو, جھوٹ مت بولو, صادق اور امین بنو. کسی کا کوئی حق مار رہا ہو تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور اس طرح کے واقعات ہوئے کہ کوئی پردیسی باہر سے آیا, ابو جہل نے سامان خریدا, پیسے نہ دیے, اور کہا جاؤ جو کرنا کر لو. سردار تھا, وہ بیچارہ ادھر ادھر دھویا, آخر کار سرکار دو علیہ وسلم کے کانوں تک اس کی آواز پہنچی. آپ نے بڑے جلال سے فرمایا, جوانی کے عالم میں آؤ میرے ساتھ, میں تمہارا پیسہ دلواتا ہوں. ابو جہل کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, وہ آیا تو آپ نے بڑے روب سے کہا کہ اس حقدار کو اس کا حق فوراً ادا کرو. وہ اسی لمحے اندر گیا, رقم لا کے ادا کر دیا. یہ آپ کا ایک جلال تھا. یہ تنظیم بھی خیر کے کاموں کی ترویج کے لیے, برائیوں کو روکنے کے لیے بنی ہے. یہ یقیناً بہت بڑی منزل ہے. ابھی انہوں نے جو کاوشیں کی ہیں ان کے بھی اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں. آپ یقین مانیں میری طبیعت گوشہ نشینی کی ہے. میں شعر لکھتا تھا, چھپا کے رکھ دیتا تھا. چھپوانے کی, تشہیر کی میرے اندر ذرا برابر بھی بات نہیں تھی. آغا صاحب ایک برس سے مجھے بار بار کہیں کہ آپ کی کتابیں ان کے حوالے سے تقریر, مجھے اپیل ہی نہیں کرتی تھی بات. اب انہوں نے اس اینگل سے کہا کہ دیکھیے اس تقریب میں بڑے بڑے اہل علم
جیسے ہمارے صاحب صدر کی نادر ہستی انڈو پاک میں نعت کا بھی عربی کی تعلیم کا عظیم حوالہ ہے، وہ آئیں گے اور اپنے خیالات پیش کریں گے، اس سے لوگوں کی کچھ رہنمائی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتابوں کا بھی تذکرہ ضمن آ جائے میں کہ مجھے منظور ہے، یہ خیر کی بات ہے۔ تو سچی بات ہے کہ میں اتنا ممنون ہوں محترم آغا صاحب کا بھی، ان کے رفقاء کار کا بھی، اور جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں ان میں ذکر کر لوں کہ بار کی نمائندگی کرنے کے لیے بھی چودھری غلام مصطفیٰ ایڈوکیٹ یہ بڑی قابل قدر شخصیت ہیں، ختم نبوت کے محاذ پر زبردست ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور تمام ان لوگوں کے جو ٹوٹے پھوٹے آتے ہیں ان کے کیس کی بھی فری کرتے ہیں۔ چودھری غلام مصطفیٰ صاحب میرا ہاتھ کھڑا کرتا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ان کے رفیق کار ہیں سلطان بکر صاحب ایڈوکیٹ، پھر ساتھ بیٹھے ہیں عرفان صاحب اور دوسرے ساتھی دلاور صاحب، یہ بار کے بڑے خاص حضور کے امتی ہیں جو ایک محاذ پہ ڈیوٹی دینے والے ہیں۔ یہ پہلے کار ہیں عقیدہ ختم نبوت کے، ماشاءاللہ، اور اس لحاظ سے بہت قیمتی لوگ ہیں۔ میری انہی سے بنتی ہے جو تحفظ ناموس رسالت کے محاذ پر ڈٹ کے کھڑے ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت کے تحت بفضل اللہ ہے وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب اپنی زبان اقدس سے یہ کہنے فرما دیں کہ لوگوں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، ہاں ہاں اسی پر تم لوگ خوش ہو جاؤ یا خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ اور ایک اور مقام پہ تو اللہ کہتا ہے کہ میں فرحین کو پسند ہی نہیں کرتا۔ عام دنیا میں جو مال و دولت اور حسن و جوانی اور گاڑی اور محلوں پر فخر کر کے اتراتے ہیں، سرکار پر اللہ فرماتا ہے مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگتے، لیکن میرے محبوب کی خوشی میں اترانے والے اور ان کا ذکر کرنے والے، ان کا ذکر بلند کرنے والے مجھے بڑے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جو میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو میری ایک کتاب کا مقصد یہ تھا کہ جو اشکال ذہنوں میں پیدا کیے گئے ہیں ان کو دور کیا جائے۔ لیکن یہ لوگ آیت پاک میں نے پڑھی، اس کا جو مفہوم مولانا اشرف علی تھانوی نے بیان کیا وہ سب سے اچھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس مفہوم میں عام مفسر تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے، لیکن چونکہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور رحمت ذات مصطفیٰ ہے، اس لیے اول سے مراد حضور کی ذات پاک ہے جس پر خوشیاں منانے کا اللہ کا حکم ہے۔ اب آپ کا اشکال کیا رہ گیا؟ خوشیاں منانا ابتدا سے جب آپ کی پیدائش ہوئی اس لمحے سے لے کے آپ کی حیات پاک کے ظاہری حیات پاک کے آخر تک کہ کوئی بھی بات بیان کرے، کوئی ذکر کرے، سارا باعث خیر و برکت ہے۔ تو یہ تھانوی صاحب کی بڑی نیکی، ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ خوشی سارا سال منانا، اور یہی تو مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر وہ سارا سال آپ اپنی پیدائش کے ذکر کو لوگوں کے ذہنوں میں تر و تازہ رکھتے ہیں۔ لوگوں بھولنا جانا لیکن بڑا اہمیت والا ہے، اور یہی تھانوی صاحب نے فرمایا۔ آگے بات آ جاتی طریقہ کار کی، وہاں پر کتنے مباح طریقے ہیں، جائز ہم کو اختیار کریں، اور اتنی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ اور جتنے اکابر ہمارے اولیاء کرام بڑی بڑی نسلیں ہمیشہ سے میلاد کا اہتمام کرتے آئے۔ شاہ عبدالرحیم جو کہ شاہ ولی اللہ کے والد تھے، وہ ہمیشہ کھانا پکوا کے تقسیم کرتے۔ ایک بار ان کے پاس وسائل نہیں تھے، تھوڑے سے چنے بنوا کر نہ خوشی سے انہوں نے، اے مالک میرے پاس یہ تھوڑے سے پیسے تھے، میں نے چنے بنوا کے تیرے حبیب کی آمد کی خوشی پہ میں تقسیم کر رہا۔ یہ عمل دل میں ندامت
اور وہ ندامت اور وہ آنسو قبول ہوئے، اسی شب انہیں حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سوچیے کہ عمل کتنا عظیم الشان۔ حضرت ابن عباس کے گھر آپ تشریف لے جاتے ہیں اور آپ نے پوچھا امت کی تلقین کے لیے کہ اے ابن عباس تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا حضور کچھ نہیں، میں صرف اپنے خاندان کے کچھ افراد کو اور بچوں کو جمع کر کے آپ کی حیات مقدس کے بچپن کے واقعات بیان کر رہا تھا۔ یہ چھوٹی سی پر ایک محفل میلاد، یہ سن کر سرکار نے مسکرا کر فرمایا تو پھر سن لو، تمہارے حق میں قیامت کے روز میری شفاعت واجب ہوتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شفاعت سرکار کی، وہ لوگ جو محبت سے حضور کا ذکر کرتے ہیں، یہ بچپن کے واقعات ہیں، کوئی آپ کی تعلیم توحید باقی تعلیمات نہیں بیان ہو رہے، صرف ذکر سرکار بھی بارگاہ رسالت میں قبول ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ مالک کائنات کو اپنے حبیب کا ذکر ہی بڑا پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ آج کی یہ تقریب خیر سے اختتام پذیر ہوئی، سب نے بڑے بڑے خوبصورت انداز میں اس میں حصہ ڈالا، لیکن میرے قلب میں ایک ندامت رہے گی کہ میں آپ تمام شخصیتوں کا جو اس میں موجود ہیں حضرات کما حق کو شکریہ ادا نہیں کر سکا۔ صرف 2 شعر پڑھ کر اپنے خیالات کا اظہار کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک میں شاعر نے کہا کہ دل تو ہے بے چین اظہار تشکر کے لیے، دل تو ہے بے چین اظہار تشکر کے لیے، شکریہ کہنے کو اچھے لفظ بھی ملتے نہیں۔ یہ وہی کیفیت ہے جیسے ایک شاعر نے سرکار کے حوالے سے کہا کہ ان گنت لفظ کتابوں میں پڑھے ہیں، لیکن جو تیری شان کے شایع ہوں کہاں سے اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور شاعر نے کہا کہ اظہار کی کوشش ہے فقط کاوش ناکام، یعنی شکریہ کے اظہار کی کوشش، اظہار کی کوشش ہے فقط کاوش ناکام، حرفوں میں سمٹتا نہیں جذبات کا طوفان۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھے، اعلیٰ۔